نگاہ سے دیکھے تو جواباً آپ کو بھی غصہ آئے گا، آپ کی طبیعت کی شگفتگی ختم ہو جائے گی اور آپ بلڈ پریشر کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ کے اندر شگفتگی پیدا ہوگی، آپ کے اندر سے اعصاب خوشگوار ہو جائیں گے، ان پہ بوجھ گھٹ جائے گا اور آپ نظریاتی طور پر، جذباتی طور پر خوش ہو جائیں گے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو کسی اور سے بھی ملیں گے تو زیادہ خوش ہو گئے۔ گزشتہ جمعرات کو شیرہ والا میں نے اپنے دوستوں سے یہی عرض کیا کہ ہم اگر کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال کم ہے اور ہمارے اساتذہ کا کمال زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے استاد ہمیں ڈنڈے سے مارنے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے شفقت سے پیش آتے، محبت اور احترام سے پیش آتے اور سلیقے کے الفاظ ہمارے لیے استعمال کرتے۔ تو ہمارے اساتذہ نے جس مہربانی سے ہماری تربیت کی، اب آگے آنے والوں کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ حسن سلوک کا ہوگا۔ تو ہم اگر کچھ کام نیکی کا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے ہماری تربیت کی، جنہوں نے ہمیں بنایا۔ اس طرح دنیا میں وہ انسان زیادہ محبوب ہے اللہ کو جو دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسا ایک حدیث مقدسہ میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا فلیس منا، وہ مطلوبہ درجے کا مسلمان ہے۔ یہ تنبیہ ہے اس باپ کے لیے، یہ تنبیہ ہے اس بڑے بھائی کے لیے جو چھوٹے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو کہے کہ بھائی تم تو بڑے نالائق ہو، جب ہم تمہارے جیسے تھے تو ہم میں یہ خوبی تھی، ہم میں یہ کمال تھا۔ تو گویا کہ اپنی خوبی کا اپنی اولاد کے سامنے ذکر کرنا یہ خیر کی بات نہیں، خامی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو خوب تر کرنا اور بہتر سمجھنا اور اپنی اولاد کو کم تر گرداننے سے وہ پھر ان میں خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہم برے ہیں تو پھر برے ہی صحیح۔ اور اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ میں خوبی ہے، آپ کے اندر بہت کمال ہے، بس خامی تھوڑی سی ہے، اس کی آپ اصلاح کریں، تو اس طریقے سے حق تعالی جل جلالہ و عما نوالہ انسان کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہی ہے کہ فرمایا من لم یرحم صغیرا، جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، ومن لم یعرف حق کبیرا، اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا مقام نہیں پہچانتا، فلیس منا، گویا کہ فلیس منا مطلوبہ درجے کا مسلمان نہیں، وہ اعلیٰ رینک جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ نہیں۔ جیسے رینک سے مراد نماز عشاء کا وقت، عشاء کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تلک، لیکن اس میں مختلف درجات ہیں، مختلف رینکس ہیں کہ آپ رات کو 11:30 پونے 12 تک نماز پڑھ لیں، نماز عشاء جتنی تاخیر سے پڑھیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے، لیکن 12 بجے کے بعد نصف شب ہو جائے گی تو پھر آپ کا درجہ گھٹنا شروع ہو جائے۔ پھر جیسے جیسے وقت فجر کے قریب جاتا جائے گا
نماز عشاء کا وقت تو باقی رہے گا، اس کی فضیلت میں کمی آتی چلے گی۔ تو اعلیٰ ترین نماز عشاء وہ ہے جو رات 11 سے 12 کے مابین پڑھی جائے، اور پھر جو 12 کے بعد ہو وہ کم درجے کی نماز ہے، پھر اس سے کم درجے کی، پھر اس سے کم درجے کی، اور پھر جب صبح صادق ہو جائے تو پھر عشاء کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع۔ میرے محترم دوستو، اس تمام گفتگو کا لب لباب اور ماحصل یہی ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے برائی کے راستوں سے بچنا ہو، برائی سے بچنے کے لیے برائی کے طریقوں سے بچنا ہو، اور جو نیکو کار ہوں گے ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہو۔ کسی کو دنیاوی منصب مل جائے اور اس کی دنیاوی شان دیکھ کر نیک آدمی اپنے آپ کو اس سے جوڑ دے تو یہ بھی نیکی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ جیسے ابھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کا 96 برس کی عمر میں انتقال ہوا، کوئی یہ کہے کہ وہ بڑی عالی شان تھی، وہ بڑی عظیم تھی، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی انسانیت کے لیے کیا خدمات، اور اگر اس نے انسانیت کے لیے کچھ نہیں کیا تو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرنا ایک بہت بڑی بھول ہے۔ جب سلمان رشدی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی اور بے ادبی کی تو سب سے پہلے ملکہ برطانیہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو سر کا خطاب دیا۔ اس دن کے بعد سے اہل دین، اہل علم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھتے۔ میرے محترم دوست، جس کی نسبت دین سے ہو، جس کی نسبت خیر سے ہو، جس کی نسبت انسانیت عامہ سے ہو، وہی اصل چیز، اور جو اپنے ذاتی نمود کے لیے، اپنے ذاتی نمائش کے لیے معاملات کو بڑھائے، جس سے دنیا کی ہوس پیدا ہو، دنیا کی طرف رخ پیدا ہو، وہ انتہائی کجی کی علامت، اور یہی خیر و شر کا سفر ہی اس کائنات کا سفر ہے۔ آخرت میں اللہ جل جلالہ جب انسان کے اعمال تلیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی 4 ارب نیکیاں ہیں، اس کی 5 ارب نیکیاں، وہاں دیکھا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، تو اس کا خیر کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں شر زیادہ ہوگا، خیر کم ہوگی، اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے مزاج میں خیر کو بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو خیر کے شعبوں سے وابستہ رکھنا، اور شر کے وہ شعبوں سے اور شرارت کے انداز سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور جہاں خیر ہوگی تو پھر اس خیر کے اندر ایک نظم پیدا ہوگا اور انسان لالچ دنیا کی بجائے خیر آخرت کی جانب بڑھے۔ اس خیر آخرت کے لیے کثرت عبادت دنیا میں کامیاب لوگوں کا طریقہ۔
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کی مصروفیت آپ کے سامنے رکھی۔ مصروفیت کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت نماز بھی ہے، عبادت کسی کے کام آنا بھی ہے، عبادت انسانیت عامہ کے لیے محنت کرنا ہے۔ جیسے ایک سائنسدان کسی چیز میں لگا ہے، کوئی آدمی انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا اسی کام میں لگے رہنا ہی عبادت ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں عبادت رب کے ہزاروں طریقے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت اور آسان طریقہ جس میں پابندیاں نہیں ہیں وہ ذکر اللہ۔ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو باوضو ہونا ہوتا ہے، رخ قبلہ کی جانب دھیان دینا پڑتا ہے، جگہ کی پاکی اور اپنے لباس کو خاص انداز سے رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں تو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹ کر بھی، ٹیک لگا کر بھی، پاؤں پھیلا کر بھی، ٹوپی کے بغیر بھی، جینز پہن کے بھی، تہبند باندھ کے بھی آپ ذکر اللہ کر سکتے۔ تو گویا کہ سب سے آسان عبادت ذکر اللہ، اور کثرت ذکر اللہ ہی کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے، اور کامیاب لوگوں کا طریقہ ہی ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام ان لوگوں پر ہوا جن کو زیادہ ذکر اللہ کی توفیق ہوئی، جن کو زیادہ عبادت رب کی توفیق ہوئی، جن کو زیادہ ان کاموں کی توفیق ہوئی جس سے اللہ خوش ہو اور شیطان ناراض ہو۔ شیطان سے عملاً مخالفت کا سب سے آسان طریقہ نیکیوں کو دنیا میں پھیلانا اور برائیوں کو دنیا میں گھٹانا۔ سیاست اسلامیہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا میں شر کو شکست دی جائے اور خیر کو فتح دی جائے، اور یہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اصل طریقہ تھا کہ وہ اجتماعیت عامہ سے لوگوں کو خیر کی جانب بلاتے تھے، اور نظام زندگی میں، نظام مملکت میں اور نظام انسانیت میں خیر پیدا کرتے۔ آج غیر اسلامی ممالک ہم سے آگے یوں ہیں کہ انہوں نے خیر کو انسانیت عامہ کا ذریعہ بنا لیا، اور ہم مسلمان خیر کو گھٹاتے ہیں اور شر کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجالس ذکر کے ذریعے ہمیں خیر کو بڑھانے والا اور شر کو گھٹانے والا بنے، اور ہماری قوتیں، ہماری طاقتیں، ہمارے وقت سب کے سب خیر کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ۔ اس خیر کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بنانے والی یہ مجلس ذکر کہلاتی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی۔ اس کا قرینہ یوں ہے کہ جن حضرات کے سینوں پر سوار ہو کے یہ پیغام ربانی مدینہ سے ہم تلک پہنچا، ہم ان حضرات کو، ان سینوں والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، پھر اللہ سے اس کی خیر مانگتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پھر الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کے ذاتی نام لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد
لفظ اللہ کا جو خلاصہ ہے ہو اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات میں ہر جگہ پہ نام خدا بلند ہو رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ شجر، یہ حجر، یہ سمندر میں تیرتی مچھلیاں، یہ ہوا میں اڑتے پرندے، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب انسان بھی ذاکر بنتا ہے تو کائنات کی آواز سے اس کی آواز ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی آواز کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو کائنات میں شر گھٹتا ہے اور خیر بڑھتا ہے۔ ہو کے ذکر کے بعد ہم مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مراقبے کا قرینہ یوں ہے کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے، دونوں بازو ٹانگوں کے گرد حائل کر کے، بائیں کان کو بائیں گھٹنے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر ایسا مقام آتا ہے کہ ہم بولنے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو اوپر تالو سے لگا لیتے ہیں اور دل سے نام خدا لیتے ہیں، اس لیے کہ جب میرا اور آپ کا وقت اخیر آئے گا، میری اور آپ کی روح ہمارے جسم سے نکلے گی، تو تب بھی ہماری زبان اوپر تالو سے لگ جائے۔ تو اس آخری اپنی کیفیت کا تصور کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے دل سے نام خدا لیتے ہیں، تاکہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ اللہ کہنے کی عادت پڑ جائے، اور صرف زبان سے عبادت کی بجائے ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ اللہ کرنے والی زبان کی مانند ہو جائے۔ یہی مقصود ہے کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں، اور قیامت کو اللہ کے حضور جب پیش ہو تو اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ مراقبے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ لوگ مجھ سے دنیا مانگیں، اس لیے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی، تو دنیا میں جو جو نعمت چاہیے وہ رب سے مانگیں، جتنا آپ زیادہ مانگیں گے اللہ خوش ہوں گے کہ یہ میرے بندے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حقیقی مالک میں، اور میرے بندے مجھ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے پہلے دنیا مانگیں پھر آخرت میں، کیونکہ جو دعا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیم فرمائی، اس میں بھی فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو پہلے حضور علیہ السلام نے دنیا کا حسن مانگا، پھر آخرت کا حسن مانگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں دونوں چیزوں کا حسن برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں زندگیوں کا حسن اللہ سے مانگنے پر ہے۔ اور کیونکہ دنیا میں اللہ نے انسان کو ایک ہی مرتبہ بھیجنا ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی میں کسی نعمت سے محروم رہ جانا یہ انسان کی بدعملی ہے۔ اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، بس مانگنا شرط۔ اور مانگنے جن لوگوں نے کامیاب منگتے بن کے اللہ سے مانگا، ان کے انداز اختیار کرنے سے پھر اللہ دیتے ہیں، کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہیں جن کو اللہ سے مانگنے کا فن آتا ہے۔ اور یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں یہ بھی اصل میں کامیاب لوگوں کے طائفے میں، ان کے گروپ میں
ان جیسا بننے کے لیے شامل ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں جیسا نہ بنا جن پر تیرا غضب۔ اور کامیابی کے دو طریقے، ایک طویل عمل اور ایک قلیل عمل۔ قلیل عمل ایسے ہے جیسے ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا باپ کے مرتے ہی اس کی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ جب انسان نیک لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے تو ان سے تعلق قائم کرتے ہی ان کے حسنات، ان کی نیکیوں کا وارث بن جاتا ہے اور وہ نیکیاں اس کے شامل حال ہو جاتی، اور وہ صرف توبہ کے الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے ان پاکیزہ اور نیک افعال اور نیک اعمال والے لوگوں کے اعمال حسنہ کا حصے دار بن جاتا ہے۔ ان کی مقبول دعائیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں، جو پہلے سے مقبول ہیں، وہ اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو حق تعالی جل جلالہ ہمیں نیک لوگوں کے طریقوں پر قائم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جد الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے والد سمجھے جاتے ہیں۔ وفات کے قریب انہوں نے رب سے کہا کہ یا اللہ وما من ذریتی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اب تو میرے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ہر چیز مجھے دی ہوئی ہے، میری اولاد کو میری وجہ سے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ پہننے اور اعلیٰ چیزوں کے استعمال کی عادت ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہو؟ فرمایا کہ بس وہ نماز ضائع نہ کریں، صرف نماز پڑھنے سے ہم ان کو تیرے والا مقام دے دیں، اور جو مہربانیاں ہماری ابراہیم تیرے ساتھ ہیں وہ سب کی سب تیری اولاد کو بھی مل گئی۔ تو یہ تصور بیت، اس کی بنیاد یہی وعدہ ربانی ہے کہ ہم ان حضرات کے افعال، اعمال، ان کی نسبتیں، ان کے طریقے اختیار کر لیں تو جو اللہ کی مہربانیاں ان کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ اور ہماری اولاد کے ساتھ بھی ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں ان اعمال حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرات کی زندگیوں کا لب لباب کثرت ذکر اللہ تھا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ہمارے سلسلے کی یہ مجلس ذکر کہلاتی ہے۔ سب بہن بھائی 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ